ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں انٹرنلائزیشن آف نالج. تناظر اس وقت بنتا ہے جب نالج انٹرنلائز ہوتی ہے. انٹرنلائزیشن آف نالج کیا ہے؟ انٹرنلائزیشن آف نالج یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کا شوق بہت قوت سے موجود ہے، تب نالج انٹرنلائز ہوتی ہے اگر انٹرسٹ موجود ہے. یا آپ کے ذہن میں کویسچن ایگزسٹ کرتا ہے. کلاس روم میں جو ٹیچر کی ایکسپلینیشن ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہے جو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. آپ نے غور کیا کبھی؟ بلکہ وہ سوال کہیں کسی کے ذہن میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا. تو ٹیچر کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہے جو نہ کسی نے پوچھے ہیں نہ کہیں ذہن میں پیدا ہوا ہے. بلکہ ایک میں دلچسپ بات بتاؤں، اگر کوئی بچہ پڑھنا نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی کر کے اس کو پڑھائیں تو کیا ہم اسے یاد کروا سکتے ہیں؟ کویسچن ہے. کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں، ہم اسے یاد کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بچہ پڑھنا نہ چاہے تو ہم اسے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے، انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ ہو جائے. یہ بھی کر سکتے ہیں، بالکل. یہ تو کرتے آ رہے ہیں، دونوں ہی کام تو کرتے آ رہے ہیں. مطلب بہت اچھی طرح ایجوکیشن نے انہی دو کاموں کو کرنے کی پوری ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو ایجوکیشن سے جو اگر کوئی شکایت ہے تو بہت چھوٹے درجے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ انڈرسٹینڈنگ کا کام پوری طرح نہیں کر پاتی اور صرف روٹ لرننگ پہ بس اکتفا کر لیتی ہے. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت چھوٹی شکایت ہے ایجوکیشن سسٹم سے. ایجوکیشن سسٹم سے بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ خیر کی بات کسی بچے میں زبردستی ٹھوستی ہے، جس کے نتیجے میں یہ خیر بیزار اور خیر فہیم ہو جاتا ہے. یعنی the person who understands very well what is خیر and has been irritated بالکل اس سے بیگانہ ہے، بالکل اس کے ساتھ اس کی ایک کہہ لیجئے ایک تردد کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے. تو وہ علم جس کا اندر سے شوق بچے کے اندر ابھی جاگا نہیں ہے، یا اس کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسے نہیں دے رہے، وہ اس کا تناظر نہیں بنے گا، وہ انٹرنلائز نہیں ہو سکے گا. اور انٹرنلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی بہت کام کی بات بتائیں جس کو اگر آپ کے خیال میں سب سے کام کا علم کون سا ہے؟ سب سے کام کا علم کون سا ہے بتائیے؟ ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. تو یہ جو ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ہے، اسی کو اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ بنتا ہے، ہمارا لینس نہیں بنتا. اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں کچھ چیزیں غلط ہیں، اور وہ کون سا اصول ہے جس سے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے، اگر انٹرنلائز نہیں ہو نالج تو یہ ہمارا لینس نہیں بنے گا. اگر ہم اسے فورسفلی ٹھوسیں گے تو یہ انٹرنلائز نہیں ہو سکے گی. اگر ہم کسی بچے کو زبردستی کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھنا تو نہیں چاہتا لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھ لے، اس کا سوال اس کے ذہن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی دلچسپی اس نے مجھ پہ ظاہر نہیں کی. یعنی انٹرسٹ اور اس کی جو ایکچوئل جینوئن انکوائری ہے، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اندر اس کا وہ انکویزیٹو بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ کیوریس بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا اس چیز کو جاننے کے لیے، اور میں نے اس کو فورسفلی وہ پڑھائی. یعنی اس کے نتیجے میں وہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ یاد ہو جائے گا، لیکن وہ لینس نہیں بنے گا. وہ لینس کیوں نہیں بنے گا؟ یعنی لینس نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دنیا کو دیکھے گا تو اس میں صحیح اور غلط پہچانے گا نہیں، اس لیے کہ دنیا کو وہ اس لینس سے دیکھ ہی نہیں رہا. یہ بات ایک انڈرسٹینڈنگ کی حیثیت میں اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اسے یاد دلانے پہ یاد آتا ہے کہ دنیا کو اس طرح دیکھنا ہے. اگر یاد دلانے پہ یاد آتا ہے کہ دنیا کو اس طرح دیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ کے شعور میں داخل ضرور ہوئی ہے، آپ کا تناظر نہیں بنی ہے. تناظر کا مطلب ہے پرسپیکٹو. ہم نے ہر علم نافع کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہم نے ہر کام کی بات کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ یہی کام کیا ہے، ہم نے حدیث کے ساتھ یہی کام کیا ہے. The way we look at the world is not the same, یا is not defined by the knowledge that I have.
بات واضح ہو رہی ہے؟